یہ آج کے درس کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے، جو تم میں سے اولی الامر۔ اب اولو الامر کون ہے جناب؟ علماء، فقہاء اور حاکم وقت۔ اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو ایسا نہ ہو جڑا سانو لبے ماشاءاللہ انہاں دی ہار ہو جائے تاں بھی بزتی کوئی نہیں، جت جان تے پھر بھی بزتی کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں۔ ایسے ذلیل اللہ نے سانو عطا کیتے نے، وہ ہار گئے نے اور سارے باقی کی کہہ رہے ہیں جی جو انہیں آکھیا سی وہی ہویا ہے، جو انہیں آکھیا سی وہی ہویا ہے۔ وہ ڈوب کے مر جاؤ، شرم ہی کوئی نہیں رہ گئی، ہار نو تے ہار منو۔ تو بہرحال اولی الامر جو نیک حکمران ہوں اس کی اطاعت بھی اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اہل حدیثوں نے پوری دنیا میں ایک غلط نعرہ لگا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہماری تیسرا کوئی اصول ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تیسرا بھی ہے، اولی الامر منکم۔ اب وہ اللہ رسول کے نام پہ نہ کسی عالم نو مندے نے، نہ کسی فقیر نو مندے نے، نہ استاد نو، نہ پیر نو، نہ مرشد نو، سارے نو رگڑا لائی ہوندے نے، بس جی ہمارے تو دو اصول ہیں۔ تو میں نے کہا دو اصول تو قرآن میں نہیں ہے، تیسرا بھی ہے، اولی الامر منکم۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ذرا سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا راستے میں کیا جواب آیا؟ صراط اللہ والرسول، یہ آیا ہے؟ صراط القرآن والحدیث، بولو نا یار، کیا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صرف اللہ کے نبی کا نہیں، ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے۔ انعام یافتہ چار طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو بہرحال یہاں اولی الامر منکم، جو تم میں سے علماء ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بڑا کمال کا ہے، بس وہ سن لیں میرا درس پورا ہو جائے گا۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں، سریہ وہ وفد ہوتا ہے جہاد کا جو حضور بھیجیں، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں سرکار خود چلے جائیں اس کو غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سریہ بھیجا یعنی وفد بھیجا جہاد کا۔ حضرت خالد ابن ولید اس کے امیر تھے، بولیے خالد ابن ولید اس میں امیر تھے، اور حضرت عمار ابن یاسر بھی شامل تھے۔ تو یہ لشکر جس قوم کی طرف چلا، جب یہ ان کے قریب پہنچے تو رات کو آرام کیا۔ ان قوم کو پتہ چل گیا کہ صحابہ آئے ہیں، وہ سارے ہی بھاگ گئے، وہ سارے ہی انہوں نے اپنا مال چاب جو اٹھا سکتے تھے اٹھایا، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک بندہ نہیں بھاگا، وہ رہ گیا، اور وہ حضرت عمار ابن یاسر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے قافلے والوں نے کہا یہ ہے۔ وہ عمار ابن یاسر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو یقظان، یہ ان کی کنیت تھی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ میری قوم کے لوگوں نے جب تمہارے بارے میں سنا تو بھاگ گئے، میں رہ گیا۔ تو کل جب تم نے میرے گاؤں پہ حملہ کرنا ہے تو کیا یہ اسلام اور کلمہ مجھے نفع دے گا یا نہیں دے گا؟ حضرت عمار بن یاسر نے کہا جی بالکل، آپ کا اسلام آپ کو نفع دے گا، اور میں تجھے امانت دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، تجھے امن ہے، اس کلمے کی وجہ سے تجھے کوئی کچھ کہہ سکتا نہیں۔ مگر جب صبح ہوئی تو خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، کسی کو وہاں نہ پایا، اسی ایک کو پایا جو کہتا تھا میں نے کلمہ، اس کو گرفتار کر لیا اور اس کا سارا مال بھی چھین لیا۔ جب یہ خبر حضرت عمار ابن یاسر کے پاس پہنچی تو حضرت عمار خالد ابن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے اس کو آزاد کرو کیونکہ یہ مسلمان ہے اور میں نے اس کو امان دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ امیر تو میں ہوں، تم کیسے اس کو امان دے سکتے ہو؟ اگر امان دینی تھی تو میں نے دینی تھی نا، امیر تو میں ہوں، آپ نے کیوں دی ہے؟ بہرحال یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد، عمار ابن یاسر کی وہ جو ہے نا امان، وہ جائز ہے،
وہ کیا ہے؟ مگر عمار سے فرمایا عمار آئندہ کے بعد تم نے کسی کو امان دینی ہو تو پہلے امیر سے اجازت لو، پہلے امیر سے اجازت لو۔ اب ادھر سے حضرت عمار ابن یاسر گرم ہو گئے حضور کے سامنے، اور خالد بن ولید بھی گرم ہو گئے۔ تو ذرا سنیے، حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بے نسل غلام کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ مجھے گالیاں دے؟ وہ جو کہہ رہے تھے نا اس کو کہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد عمار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جو عمار کو برا کہے گا اللہ اس کو برا کہے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ جو عمار سے ناراض ہوگا اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ فرمایا جو عمار پر لعنت کرے گا اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر وہ عمار بن یاسر ناراض ہو کے اٹھ کے چل پڑے، تو خالد بن ولید بھی اب ان کے پیچھے چل پڑے، اور خالد بن ولید نے ان کا وہ کپڑا قمیض پکڑ لی اور کہا جی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا تو اللہ سے اتنا قرب ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو پھر حضرت عمار بن یاسر راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں امیر ہیں۔ اس امیر میں علم والے بھی آ گئے، فقہ والے بھی آ گئے اور حکومت والے۔ فرمایا حکمران جب تک اللہ رسول کی پیروی کرے ان کی پیروی کرو، جب وہ ہٹ جائے تو تم بھی ہٹ جاؤ، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں جی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس معاملے کو لوٹاؤ، لے جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں، کہ جو کچھ وہاں سے فیصلہ آئے وہ تسلیم ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت ہی بہتر اچھا ہے انجام، یہ بہت اچھا اور بہتر ہے اینڈ، انجام بہتر ہے یہ کہ معاملہ کس کے سپرد کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ جب بھی تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ کا چلے گا، اللہ کے رسول کا چلے گا۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لگاؤ تو ہم مولویوں پہ جو دل کرے فتویٰ، پر تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ اس قرآن پہ تھانے میں فیصلہ بولو نا، کیا کہتا ہے ایس ایچ او صاحب؟ ہم تو گئے تھے، ماسٹر صاحب سے پوچھ لیں، حاجی صاحب سے پوچھ لیں، وہ کہہ رہا تھا جی ہندو کے لیے سکھ کے لیے قانون برابر ہے، قانون برابر ہے، کوئی وہاں اسلام کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں قرآن حدیث کی بات، کوئی عظمت صحابہ و اہل بیت کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے قانون وہی لاڑ میں کالے والا، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ اس وقت میں دل میں کہہ رہا تھا پھر یہ مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ کیا مطلب ہوا؟ پھر اسلام کہاں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام کدھر ہے؟ اور جمہوریت بھی وہ جو ان کو پسند ہے۔ تو خیر بھائی، جب کوئی تنازع ہو جائے، ہاں اس قرآن پر تھانے میں فیصلہ نہیں ہوتا، اونچی بولو نا، عدالت میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کوئی تنازع ہو جائے تو فیصلہ اللہ رسول کا کراؤ۔ پر ان کو پتہ ہے کہ چور ہم ہیں اور ہمارے ہیں، جب فیصلہ اللہ کے پاس جائے گا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، بولو نا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو یہ تو سارے ٹنڈے ہو جان گے۔ پتہ ہے نا بھی چور ہم ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور تو کوئی ہے کوئی نہیں، ڈاکو کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو یہ ماشاءاللہ پھر چل کے کتنے اسمبلیاں جان گے۔ اس لیے زانی کی سزا کیا ہے؟ سنگسار۔ کیوں جی؟ اگر یہ نافذ کر دیں تو انشاءاللہ پورا ملک ہی پاک ہو جانا ہے۔ ایک بھی ہے نا جو باقی ان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ تنازع کے فیصلے آپس میں کرتے ہیں، قرآن حدیث کے پاس لے کے۔ اور ہمارے ایک مولانا صاحب اسلام نافذ کرنے چلے تھے، آج کل وہ سجے پاسے کڑی کھلوتی ہوں ہے، کھبے پاسے منڈا، اور وچ مولانا صاحب کھلوتے نے، یہ اسلام نافذ کرنے چلے سن، تے پھس گیا جمہوریت دے گٹر وچ، پھس گیا جمہوریت دے۔ اچھا والا تو عالم دین ہے، سمجھن والا بندہ ہے، بہت بڑے مولوی دا پتر ہے، تو کنا جھوٹا چ پھسیا پھرنا ہے؟ جے کچھ کر سکنا تے پہ کے کر لے، باقی نتیجہ تے اللہ نے دینا ہے۔
تینوں اینیاں ٹاوک ٹولیاں کھان دی ضرورت ہے. تو عالم دین ہے, علم دی شان تے رہ. تیرے نال تو ڈاکٹر طاہر القادری چنگا, انہیں آخیا جی میری یہ سیاست تو توبہ, میری یہ سیاست تو انہیں آخیا میں ریٹائرمنٹ لے لئی. کیوں کہ 30 سال انہیں ویکھ لیا کہ اس قدر مگر مچھ منہ کھول کے کھلوتے نے کہ کچھ بھی اس ملک دا ہو سکتا. ہوں جو کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے, تو کیوں ایک بندہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرے, اگلے نکل کے وہ بیٹھے نے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا